الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده. عن عبادة بن سامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مسيح الدجال رجل قصير أفجع جعد أعور مطموس العين ليس بنأتية ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلم إن ربكم ليس بأعور. رواہ ابو داؤد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بغیائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. علامت قیامت میں دجال کے باب میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر ذکر کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسیح الدجال مرد ہے، پستہ قد کا ہے، یعنی اس کی ہائٹ کم ہے، پستہ قد کا ہے، گنگرالو بال ہے، کالا ہے، دبی ہوئی آنکھ والا ہے، نہ تو وہ ابری ہوئی ہے، نہ تو وہ ابری ہوئی ہوگی اور نہ تو اندر ہی دسی ہوئی ہوگی، دونوں کے درمیان ہے. اگر تمہیں کچھ التباس ہو جائے تو یہ جان رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صفات بھی اس حدیث میں ذکر کی ہے. سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہ مردوں میں سے، اس کا مطلب کل بھی بات آئی تھی، وہ کیا ہے؟ بنی آدم ہے. دجال بنی آدم ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، یعنی ہمیں میں سے ایک ہے، انسان ہے. دوسری چیز کا پستہ قد کا ہے. پستہ قد یعنی زیادہ ہائٹ اس کی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ ہائٹ کا کم یا زیادہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب والی بات نہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تو آپ درمیانی قد کے تھے. آپ کی نہ زیادہ ہائٹ تھی اور نہ بہت کم ہی تھی، دونوں کے درمیانی. جو درمیانی ہائٹ والے لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ کے سلسلے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ درمیانی ہائٹ کے تھے. چنانچہ یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، اس لیے اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جائے گا. لیکن دجال کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کا انسان جب معاشرے میں نکلے اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے ان صفات کے ذریعے مومنی اس کو کیا کرے؟ پہچان لے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ گنگرالو بال ہو گئے. بال جو ہے سیدھے نہیں ہوں گے، اس سے گول گھومے ہوئے ہوں گے، گنگرالو بال ہوں گے. کانا ہے اور دبی ہوئی آنکھ والا ہے، یعنی آنکھیں دبی ہوئی ہوگی، بہت نہ نکلی ہوئی ہوگی، بہت نہ اندر ہوگی، دونوں کے بیچ میں ہوگی. اور ایک آنکھ سے کیا ہوگا؟ کانا ہوگا. اب دیکھیں کل کی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں وضاحت ہے کہ یمین کون سی آنکھ سے ہوگا؟ سیدھی آنکھ سے، سیدھے سائڈ. بعض روایتوں کے اندر الٹے سائڈ یعنی لیفٹ آنکھوں کا بھی ذکر ملتا ہے. اس لیے اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ کبھی اس کی یہ آنکھ کانی ہو جائے گی اور کبھی یہ آنکھ کانی ہو جائے گی. یعنی جس وقت یہ کانی ہوگی تو یہ صحیح ہوگی، جس وقت یہ کانی ہوگی تو یہ صحیح ہوگی. اس طریقے سے اس کا معاملہ ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ التباس ہو، یعنی کسی کے سلسلے میں یہ شبہ ہو یا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی میں رب ہوں اور تم مشتبہ ہو گئے ہو، تو اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو بنیادی طور پہ سمجھ لو کہ تمہارا رب کا نام نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اگرچہ ایک عام انسان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے، اس کی آنکھیں بچپن سے اس قسم کی ہے تو وہ عیب نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے مقابلے میں کوئی بندہ دعویٰ کر رہا ہے رب ہونے کا،
تو نبی نے اس کو عیب کے طور پہ بیان کیا ہے. اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. اور اللہ بغیر عیب کے، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ سبحانہ و تعالی ہے، وہ پاکیزگی والا ہے، بنا کسی اس کو کوئی عیب نہیں ہے. اور اگر یہ دعویٰ کرنے والا شخص جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اس کے اندر ہم نے عیب پیدا کیا ہے، یعنی اس کو عیب بیان کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے کہ یہ کانا ہے، گویا اس کے عیب کو ظاہر کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کے فتنے سے کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے. تو اس سے ایک اور بات جو معلوم پڑ گئی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی بندہ فتنہ بن رہا ہے تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اس فتنے سے کیا ہو؟ بچ جائیں. لوگوں کے سامنے وہ فتنہ واضح ہو جائے اور لوگ اس فتنے سے محفوظ رہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث کے اندر بیان فرمائی. اسی طریقے سے عبدالرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جہاں تک بات مسیح ضلالہ کی ہے، یعنی گمراہ مسیح ضلالت یعنی گمراہ مسیح یعنی دجال کی ہے، تو وہ کانا ہے، کشادہ پیشانی والا ہے. یعنی یہ صفت اس حدیث میں نہیں ہے. کشادہ پیشانی چوڑی ہوگی، اس پیشانی کیا ہوگی؟ کشادہ ہوگی. اسی طریقے سے چوڑے سینے والا ہے، یعنی یہ اس سائڈ سے کیا ہوگا؟ چوڑائی ہوگی، چوڑے سینے والا ہوگا. اس میں کچھ خمیدگی بھی ہوگی، یعنی اس طریقے سے ایک انسان جھکا ہوا ہوتا ہے ہلکا سا، تو اس انداز کی کیفیت اس کے اندر ہوگی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور متعدد احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہی اس لیے ہے تاکہ کیا ہو؟ لوگ اس کی نشانیوں کو پہچاننے والے ہو، اس کو جاننے والے ہو اور اس سے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اسلام پہ چلنا ہے تو جاہلیت کا جاننا بھی ضروری ہے. اس طریقے سے بندے کا نیکی کا جاننا ضروری ہے، اچھے کاموں کا جاننا ضروری ہے، توحید کا جاننا ضروری ہے، ایمان کی اصول و ضوابط کا جاننا ضروری ہے. اسی طریقے سے اس کے جو اپوزٹ چیزیں جیسے ضلالت کے اپوزٹ کیا ہے؟ ہدایت. ایمان کے اپوزٹ کفر، توحید کے اپوزٹ شرک، نیکیوں کے اپوزٹ گناہ. تو ان کی یہ جو اپوزٹ ضد ہے، ان کا جاننا بھی تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ تم نیکیوں کو عمل میں لا سکو اور گناہوں سے بچ سکو. آپ اندازہ لگائیے. تو نبی اسی لیے اس کی صفات کو کیا کر رہے؟ بیان کر رہے تاکہ امت اس سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا اس کی صفات میں. نبی نے کہا جو جساسہ کے قصے کے ضمن میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہے، اس میں آیا ہے کہ تمیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تیز چلے یہاں تک کہ معبد میں داخل ہو گئے. اچانک ہم نے اس میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مضبوط بندشوں میں جکڑا ہوا انسان دیکھا. یعنی اللہ نے اس کو مضبوط ترین بندشوں کے اندر کیا ہے؟ جکڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ جکڑ کے رکھا گیا ہے تاکہ دنیا اس کے فتنے سے کیا ہے؟ اس وقت تک محفوظ رہے جب تک اللہ رب العالمین چاہے. جس دن اللہ چاہے گا لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دے گا. اچھا، قرآن مجید کے اندر اللہ نے یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر کیا. یاجوج اور ماجوج کو بھی آج دنیا کو معلوم نہیں ہے نا کہ کہاں ہے ایگزیکٹلی. لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، لیکن ایگزیکٹلی جو اتنی ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود انسان ان کی جو لوکیشن ہے ایگزیکٹلی معلوم نہیں کر پایا. تو جب اللہ رب العالمین چاہے گا وہ نکلیں گے، وہ ظاہر ہوں گے اور ہر بلندیوں سے ظاہر ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انتہا درجے کا فتنہ پھیلائیں گے، انتہا درجے کا، اور یہاں تک کہ کوئی ان پہ قابو نہیں کر پائے گا، کوئی ان پہ قابو نہیں کر پائے گا. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ دجال اور دجال کے ساتھ جڑا ہوا جو فتنہ ہے یاجوج اور ماجوج، اس کے قتل کے بعد دجال کے قتل کی خبر اٹھے گی اور یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا. بالکل ایک دم فوراً بات. آپ اندازہ لگائیں یہ دونوں فتنے ایک ساتھ کیا ہے؟ جڑے ہوئے ہیں. اور دونوں ہی فتنے کیا ہے؟ حالانکہ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اب جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ اس یاجوج اور ماجوج کے مسئلے کو مانتے، لیکن دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. دجال کا ذکر کہاں ہے؟ حدیث میں. اب یہ آزمائش ہے کہ آپ اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے.
समझ आ गई बात? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हदीसों को नहीं मानते हैं वो दज्जाल के मुनकिर भी है उसमें से कुछ लोग, कहते हैं दज्जाल कुछ नहीं है, अफसाने हैं, कहानी है। ये इस किस्म का दावा करना ये मामूली बात नहीं है। ये कुल का काम रसूलुल्लाह की हदीसों की मुखालिफत करना, इसकी गुंजाइश नहीं है, दीन में इसकी गुंजाइश नहीं है। आपको चाहिए कि आप उस पर ईमान रखें, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है, नबी ने कहा है तो हम मानते हैं, दुनिया माने या ना माने। ये एक मोमिन की सिफत होती है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब की बातों भी ईमान रखते हैं। अब नबी हमारे लिए तो अल्लाह की ज़ात भी गैब है और नबी की ज़ात भी गैब है। हमने तो नबी को भी नहीं देखा, तो नबी को नहीं देखते हुए हम मान रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं उसके अगर हम मुनकिर हो जाए, इनकार करने वाले बन जाए, तो हमारे ईमान का खतरा हो जाएगा। हमको चाहिए इन बातों को समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही समझ अता फरमाए और अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।